اللہ کا دین دنیا میں اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے جتنے بھی فوائد پر بات کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اس دور میں ہم بالخصوص نوجوان نسل کو مذہب سے بیزار دیکھ رہے ہیں، اور یہ تکلیف اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس کا گراف تیزی کے ساتھ آنے والے وقتوں میں ایک لحاظ سے ہمیں بلند ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے تدارک کے لیے جو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر اس انداز میں ہمارا غور و خوض اور ہماری کوششیں کاوشیں بہت تھوڑی ہیں۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ مذہب سے بیزاری کے جو اسباب ہیں ہم ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، تاکہ ہماری نسلیں اللہ کے دین سے بیزار ہونے کی بجائے اس کو اپنی ضرورت سمجھیں اور سعادت سمجھیں۔ آج انہی میں سے جو پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے خواہش پرستی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا آیا ہے، لیکن انسانوں کی جو ایسی خواہشیں ہیں جن کی کوئی لگام نہیں، جن کا کوئی اینڈ نہیں، اور جو کسی بھی طریقے سے جائز قرار نہیں دی جا سکتی، لیکن انسان ان خواہشوں کو بنیاد بنا کے جب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان خواہشوں کی پوجا میں اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ وہ جائز اور ناجائز یہ ساری حدیں پابندیاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے؟ گویا بعض لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اپنی خواہشوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جو خواہش ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز کے سارے قاعدے ضابطے پامال کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خوفناک عمل ہے جس کو روکنے کے لیے اسلام نے جگہ جگہ ہماری تربیت کی اور یہ بات سمجھائی کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی نیگیٹو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا، رد کرنا، یا ان کا جائز طریقے سے جو بہترین نعم البدل ہے اس طرف جانا، اس پر تربیت کی ہے اسلام کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، یا بالخصوص ہماری نوجوان نسل اللہ کے دین کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی ناجائز خواہشات کا جو جائز نعم البدل ہے میں نے اس طرف جانا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ بدکاریوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا اس کا چینل جو لیگل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ تو اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خواہش پرستی کی غلامی سے باہر نکلیں اور اس کی پرستش اور پوجا سے باہر نکلیں، تب جا کے کہیں ہم ایک بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ تو اس دور میں ہماری نوجوان نسل اپنی خواہشوں کی بنیاد پر جو دین کو راستے میں رکاوٹ سمجھتی ہے اور پھر جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہے، یہ وہ خوفناک سوچ ہے جس نے ہماری بہت بڑی تعداد کو مذہب سے بیزار اس لیے کر دیا ہے کہ وہ مذہب کو اپنی ناجائز خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک سمجھدار انسان اگر وہ اللہ پر ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہے تو کم از کم یہ بات اس کو مان جانی چاہیے کہ اللہ مذہب کے نام پر اس کا برا نہیں چاہتا، اس کا بھلا چاہتا ہے، اور اس کو ایسی ڈکٹیشن دیتا ہے جو اس دنیا کے اندر عزت اور وقار کا باعث اور مرنے کے بعد بھی مستقل اس کی راحت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں، اس کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے یہاں آنکھ استعمال کرنے سے منع کیا گیا، یہاں مجھے بات کرنے سے منع کیا گیا، یہاں مجھے کھانے پینے سے منع کیا گیا، نہیں، وہ پھر اپنے رب پر اعتماد اور یقین کے ساتھ، جس کو لفظ ایمان کہا جاتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہماری خواہشیں اپنی جگہ، لیکن ایک اعتماد، ایک یقین کامل کہ میرے رب نے جس چیز سے مجھے منع کیا ہے وہی میرے لیے خیر خواہی پر مبنی ہے، اور جو کرنے کے لیے کہا ہے اگرچہ یہ مجھے ظاہراً اچھا نہ لگے اسی میں میری خیر اور میری بچت ہے۔ تو یہ یقین، یہ اعتماد آپ کو خواہش پرستی کے اس جال سے باہر نکال کے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی باتوں پر شک کرنے کی بجائے اس پر مکمل یقین رکھیں، تاکہ آپ کے ساتھ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے
وہ لوگ ہو جو اعتبار کرتے ہو، جو یقین رکھتے ہو، جو بھروسہ کرتے ہو، جو یقین کے ساتھ ہماری باتوں کو قبول کرتے ہو، تمہارے لیے ہماری یہ ہدایات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہش پرستی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہم انشاءاللہ مذہب بیزاری کا جو خطرناک وائرس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔